آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن و عنایت سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث، بلکہ حجیت سنت و حدیث، اس موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید سے 4 الفاظ کے مختلف حوالہ جات پیش کیے تھے، یہ تصور واضح کرنے کے لیے کہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ نہ صرف عربی لغت میں بلکہ خود قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہی لفظ ہر چند کے اپنا ایک مخصوص معنی اور مفہوم، ایک خاص شرعی تصور بھی رکھتا ہے، اس کا ایک خاص شرعی معنی اور مراد میں اطلاق بھی ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کا ایک خاص مفہوم متعین بھی کر دیا ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ لفظ عربی زبان کا ہے، اس کی وجہ سے قرآن مجید اس کو اس شرعی تصور اور شرعی معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، اور کئی مقامات پر اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں عین لغوی معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے لفظ دین کے مختلف استعمالات، قرآنی استعمالات، اور مختلف جگہ پر ان کے متعدد معانی کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح لفظ صلاۃ، جس کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بھی قرآن مجید میں مختلف معانی میں مختلف استعمالات کا ذکر کیا تھا۔ پھر لفظ حدیث کا بھی قرآن مجید سے مختلف مقامات پر حوالہ دیا کہ کتنے معانی میں یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ سنت کا بھی بیان قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ کے حوالے سے کیا۔ اس کنسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے اور مغربی مفکرین اور مستشرقین کے پیدا کردہ اس اشکال اور پیدا کردہ اس شبہ کو رد کرنے اور اس کے ازالہ کرنے کے لیے یہ گفتگو کی تھی کہ انہوں نے لفظ سنت اور لفظ حدیث، اس کو جب ٹریس کیا پہلی صدی کے اوائل دور میں، اور اسلامک لٹریچر میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، صحابہ کرام کے ہاں، تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں، سنت اور حدیث کے الفاظ دوسرے معانی میں جو اصطلاح سے ہٹ کر اس کے لغوی معنی ہیں، ان پر بھی ان الفاظ کا استعمال جب انہوں نے پایا، چونکہ سنت کا لغوی معنی تو بنیادی طور پہ طریقہ ہے، روش ہے، اسوہ ہے، اور پھر یہ کسٹم، رسم اور رواج، طور طریقہ، پالیسی اور طرز عمل اور عادت، ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حسب ضرورت سیاق و سباق کی مناسبت سے یہ لفظ پہلے بھی اور بعد میں بھی استعمال کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی سیاق و سباق کی نسبت سے لغوی معنی میں لفظ سنت کو استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح لفظ بدعت
اس کا بھی ایک لغوی استعمال بھی ہے اور ایک شرعی اصطلاحی استعمال بھی ہے۔ اور حدیث کا جو لفظ ہے یہ بھی حدیث نبوی میں اور صحابہ کرام اور تابعین کے ہاں کبھی لغوی معنی میں، کبھی اصطلاحی شرعی معنی میں استعمال ہوا۔ مگر ہم نے اس پوری بحث کے نتیجے میں اس تصور کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ جن مستشرقین اور مغربی محققین نے لفظ سنت اور لفظ حدیث کے لغوی معنی ٹریس کر کے یہ غلط مفروضہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور یہ غلط تھیوری اور غلط ویژن کریٹ کیا کہ نصف صدی جو پہلی نصف صدی اسلام کے دور کی، اس میں تو معاذ اللہ سنت جس شرعی تصور میں اور حدیث کو جس شرعی تصور میں اور سنت کو بطور خاص امام شافعی کے زمانے میں لے لیا گیا، ان کی کتاب الرسالہ میں اور کتاب میں، اس سے قبل یہ سنت کا سچ شرعی تصور مستعمل اور مقبول، متداول اور مروج نہیں تھا۔ اور معاذ اللہ یہ کہ سنت سب سے پہلے اس شرعی تصور میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے لیے اس کو کنفائن کر دیا جائے، مختص کر دیا جائے، حضور علیہ السلام کے طرز عمل کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے لیے، حضور علیہ السلام کے احکام کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے وضع کردہ اصول اور ضوابط کے لیے لفظ سنت کا استعمال کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ سب سے پہلے قاتلین عثمان نے جب آپ کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت اس لفظ کو استعمال کیا اس معنی میں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ سیدنا عثمان غنی نے اپنے پیشرو خلفائے راشدین شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی سنت سے اور اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی سنت سے معاذ اللہ انحراف کیا ہے۔ تو گولڈ زہر کا اور جوزف شیخٹ کا اور ان کے فالورز کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ سنت کا اس معنی میں سنت رسول کے شرعی معنی میں استعمال اس وقت ہوا 35 ہجری میں جب سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا جا رہا تھا، یا اس کے بعد ایک خارجی لیڈر نے عبداللہ بن عباد نے خط لکھا عبد الملک بن مروان کو جو اموی خلیفہ ہے، حکمران تھا، تو اس خط میں ایڈریس کرتے ہوئے اس خلیفہ کو اس نے سنت کو بطور سنت رسول کے اس شرعی معنی میں کنفائن کیا، اور امام حسن بصری سے وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس ملتا ہے۔ تو میں نے ایک تو یہ غلط تصور کیوں پیدا ہوا، اس کے اسباب کا تجزیہ کر کے قرآنی آیات کے ذریعے اس کو رد کیا تھا، اس کو واضح کیا اور اس شبہ کا ازالہ کیا۔ اور ثانیاً میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگلی نشست میں جس میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں میں اس پر روشنی ڈالوں گا اور اس پورے تصور کو انشاءاللہ تعالی اب احادیث کے لٹریچر سے ریفرنسز کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گا باذن الہی اور بتوفیق الہی کہ ان کا مفروضہ سرے سے غلط ہے، لا علمی پر مبنی ہے، جہالت اور بےخبری پر مبنی ہے، یا حقائق سے چشم پوشی پر مبنی۔ انہوں نے جان بوجھ کر اغماض برتا ہے، اور یہ تجاہل عارفانہ ہے، جانتے ہوئے جہالت برتی ہے، یا بدنیتی پر مبنی۔ تو بدنیتی ہو یا کم علمی ہو، لیکن بصورت ہماری غرض اس سے ہے کہ یہ مفروضہ ٹوٹلی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اور سنت کا لفظ یہ کہنا کہ پہلے 50 سال جو اسلام کے ہیں اور حضور علیہ السلام کی اپنی عہد مبارک میں اس شرعی تصور کے طور پر قرآن مجید کی طرح شریعت اور احکام اسلامیہ کے مصدر اور منبع اور ماخذ اور سورس کے طور پر اور احکام کے سورس کے طور پر یہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا تھا یہ لفظ، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ آج ہم حدیث اور سنت ان دونوں الفاظ کا استعمال نہ صرف عہد رسالت مآب سے اور صحابہ کرام کے دور سے، خلفائے راشدین کے دور سے، خود زبان نبوت سے، زبان رسالت سے یہ تمام ریفرنسز کوٹ کر کے اسٹیبلش کریں گے کہ حدیث اور سنت اسی معنی میں جو شرعی تصور نہ صرف امام شافعی نے لیا، انہوں نے امام شافعی کو پڑھا ہے، امام شافعی سے پہلے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں اور وہ صاحب تصنیف ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام شافعی کے استاذ ہیں، ان کی تحریریں ان مستشرقین کی نگاہ میں کیوں نہیں گزری جن سے امام شافعی پڑھے ہیں؟
اور امام محمد بن حسن شیبانی حنفی فقہ کے 6 معتبر مصادر کے مؤلف اور مرتب ہیں، جن کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں، اور ان کا نام ہے المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر اور الزیادہ۔ یہ 6 وہ کتب ہیں ظاہر الروایہ، یعنی وہ بیسک ٹیکسٹ ہیں، فنڈامنٹل ٹیکسٹ ہے اسلامک لاء کا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، یا انہوں نے جو احکام اور مسائل شرعی بیان کیے ہیں ان کو امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے معروف شاگرد نے ان کو مرتب کیا ہے، اور ان کو مرتب کرنے کے نتیجے میں یہ وہ پہلی کتاب فقہ حنفی کی کتاب نہیں بلکہ 6 کتب کا مجموعہ وجود میں آیا ہے جس پر فقہ حنفی کا پورا مدار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مستشرقین کو امام شافعی کی کتاب الرسالہ اور الکتاب الام تو نظر آئی ہے، اور ان کو ماسٹر آرکیٹیکٹ ڈکلیئر کر دیا ہے معاذ اللہ، کہ انہوں نے سنت کو شرعی تصور دیا اور یہ تصور گھڑا، اور اس کے ساتھ پھر حدیث اور سنت کو کوریلیٹ کیا، اور حدیثیں فیبریکیٹ کی، انوینٹ کی، ایجاد کی، اور سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ان احکام کو، یہ ان پالیسیز کو اور میگزمز کو جو باہر کی تہذیبوں سے لیے گئے تھے تو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ تو ان کو ٹریس کرتے ہوئے یہ ریفرنس پہلا ریفرنس کیوں نظر آیا ہے؟ کیا امام شافعی سے پہلے حدیث میں اور فقہ میں اور احکام شریعت میں کتابیں نہیں لکھی گئی تھی؟ تو امام شافعی سے بھی پرار لکھی گئیں۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی امام شافعی کے شیخ ہیں، استاذ ہیں، انہوں نے لکھا جس میں امام اعظم کے 80,000 بیان کردہ مسائل کو انہوں نے درج کیا تھا۔ پھر ان کی کتاب العمالی ہیں، کتب ہیں۔ پھر ان سے بڑے شاگرد ہیں امام اعظم کے امام ابو یوسف۔ تو امام ابو یوسف نے کتاب الآثار لکھی، کتاب الخراج لکھی، بے شمار کتب کے وہ مصنف ہیں، اور انہوں نے جگہ جگہ سنت کے دلائل دیے ہیں، احادیث کوٹ کر کے اس کے اوپر سنت کو ریفرنس کے طور پہ کہ یہ سنت رسول ہے اور یہ حضور کی سنت ہے اس کو کوٹ کیا ہے، تو ان کو ریفر نہیں کیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے خود مسند دیا ہے، جو مختلف روایات کے ساتھ 35 مختلف طرق سے مسانید امام اعظم مروی ہوئے ہیں۔ تو ان کی نظر ان مسانید پر کیوں نہیں گئی جنہوں نے خود حضور علیہ السلام کی احادیث، صحابہ اور تابعین کی مرویات کو لے کر سنت کو اسی شرعی اصول کی بنیاد پر وہاں ذکر کیا ہے۔ پھر امام اعظم کے بعد اسی زمانہ میں امام شافعی سے پہلے امام مالک ہوئے ہیں، امام مالک بن انس اصبہی، وہ بھی امام شافعی کے شیخ ہیں۔ امام ابو یوسف بھی امام شافعی کے شیخ ہیں۔ امام مالک نے الموطا پوری کی پوری مرتب کی ہے حدیث میں، اور ہر حدیث کے بعد پھر اپنے احکام اور مسائل کے لیے تفریعات کی ہیں، ان کو وضع کیا ہے، اور کئی مقامات پہ میں آگے ذکر کروں گا کہ وہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر الفاظ لاتے ہیں سنت کا۔ تو ان کی نگاہ وہاں کیوں نہیں گئی ہے؟ پھر فقہ کے اندر مرتب کردہ کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، المدونہ، یہ المدونہ اس کے مرتب امام ابن سحنون ہیں، جو انہوں نے براہ راست امام عبد الرحمن بن القاسم، جو امام مالک کے اکابر تلامذہ میں سے ہیں، جلیل القدر تلمیذ اور ان کے معاصر ہیں، ہم عصر ہیں، ان کی روایت سے مرتب کی ہیں امام مالک کے فقہی مسائل۔ المدونۃ الکبریٰ 40,000 مسائل المدونۃ الکبریٰ میں درج ہیں۔ یہ سب چیزیں امام شافعی سے پہلے مرتب ہوئی ہیں اور آج مطبوعہ شکل کے اندر موجود ہیں، اور وہ جگہ جگہ سنت کا ریفرنس دیتے ہیں حدیث کوٹ کرنے کے بعد۔ تو ان کی نظر وہاں کیوں نہیں گئی کہ انہوں نے کتابوں میں سنت کے تصور کو اجاگر کیا؟ پھر امام شافعی سے پہلے جو اور ائمہ ہوئے، جو جن کا علم الحدیث کا مدار جن کے اوپر ہے، انہوں نے سنت کو بطور شرعی تصور کے اصول حدیث کے ضمن میں ریفر کیا ہے۔ یہ تو ایک الزامی قسم کی گفتگو ہو جاتی ہے کہ ان کی نظر ان سورسز پر کیوں نہیں گئی جن میں سنت کا یہی شرعی تصور امام شافعی سے پہلے بھی موجود تھا۔ لیکن قطع نظر اس کے اب ہم براہ راست احادیث کے ریفرنسز پر آتے ہیں کہ جن میں سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ حدیث اور سنت کا یہ تصور
معاذ اپنے لغوی معنی میں نہیں بلکہ اسی شرعی معنی میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، اور یہ معنی بعد میں پہنایا نہیں گیا، بلکہ یہ وہی معنی، وہی مراد، وہی مفہوم، وہی تصور ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسپیسیفائی کر دیا ہے۔ اب وہ جو ریفرنس انہوں نے خارجی لیڈر عبداللہ بن عباد اور ان کے ریفرنسز وغیرہ خط کے دیے ہیں، اس قسم کے ریفرنسز تو انہیں کمزور کتب سے، یہ تو یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح، اور جو زیادہ اتھارٹیٹیو اور آتھینٹک سورسز ہیں ان میں تو وہ خط نہیں لے، انہوں نے تو کمزور سورس سے لے لیے ہیں، وہ تو طبقات ابن سعد اور واقدی جیسی کتب میں آئے ہیں، خارجیوں کے یہ تمام مذاکرات اور خطوط کے تذکرے اور ڈیٹیل میں، لیکن اس سے کہیں اونچے اتھارٹیٹیو سورسز ہیں، اس سے کہیں اونچے آتھینٹک سورسز ہیں، انہوں نے بھی روایت کو لیا ہے، انہوں نے بھی کتابوں کے حوالے کو لیا ہے، انہوں نے بھی سند کو لیا ہے، مگر اس سے کہیں اونچے درجے کی اعلیٰ عرفہ اثبت اور مضبوط اسانید میں وہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے جن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو آج میں صحیح بخاری سے ابتدا کر رہا ہوں، اب میں وہ پازیٹیو ایویڈنس دینا چاہتا ہوں۔ اب تک تھا ان کا پوری تھیوری کا بیان، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا ویژن، جو کچھ انہوں نے لکھا اور کرٹیسزم کیا، اور اس کے بعد پھر اس کا کریٹیکل انالیسس تھا، اس کا تجزیہ تھا، اس پر تنقیدی ملاحظہ تھا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی روشنی میں پھر اس کا ایک جواب تھا۔ اب ہم براہ راست پازیٹیو ایویڈنس کی طرف آ رہے ہیں، اور اپنا ویو پوائنٹ جو اسلام کا نقطہ نظر ہے، جو امت مسلمہ کا صحیح نقطہ نظر ہے، وہ عقیدہ صحیحہ اب ہم ڈائریکٹ پازیٹیو ایویڈنسز کی بنیاد پر احادیث سے اور اوپر کے سورسز سے لینا چاہتے ہیں، جو ڈیفینیٹلی امام شافعی سے پہلے ہیں، جو ڈیفینیٹلی امام حسن بصری سے پہلے ہیں، جو ڈیفینیٹلی اس خارجی لیڈر عبداللہ بن عباد سے پہلے ہیں، جو ڈیفینیٹلی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایونٹ جو 35 ہجری میں پیش آیا اس سے بھی پہلے ہیں۔ تو پہلا ریفرنس میں لفظ حدیث کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ بے شمار احادیث ہیں اور کثرت کے ساتھ کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ آئی ہیں، اور یہ متفق علیہ ہیں، یعنی ان کی سند میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کی ٹرانسمیشن میں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم میں، اور اس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب لفظ حدیث جس معنی میں ہم لیتے ہیں، اب اسی معنی، مراد اور اسی تصور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور پھر روایت حدیث کا حکم دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حدیث میں دے رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فإنہ کان یکتب ولا اکتب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اس وقت جب انہوں نے یہ بات بیان کی، مجھ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی حدیث جو سنتے وہ لکھ لیتے تھے، اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ ان کے لکھنے کی وجہ سے حدیث نبوی کا ذخیرہ ان کے پاس زیادہ ہو گیا۔ یہ جو حدیث ہے جہاں وہب بن منبہ نے اپنے بھائی حمام بن منبہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہاں یہی حدیث معمر نے بھی حمام بن منبہ سے روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف صحیح بخاری کی ایک ریفرنس کوٹ کر دیا، اور صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ لفظ حدیث روایت کے اعتبار سے اور اسی معنی کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا، اور
یہاں پر اس کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی میں اگلی اسی کو میں اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک حدیث جو اور کوٹ کر رہا ہوں وہ سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد سیاستہ کی، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سمعت، وہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میرے پاس احادیث کا جو ذخیرہ ہے جو مجھے یاد ہے وہ سب سے زیادہ ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے تھے. اب میں لفظ حدیث اس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان اقدس یعنی زبان رسالت سے اس کا ذکر کر رہا ہوں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نضر اللہ المرء سمع منا حدیثا فبلغہ غیرہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ. اب یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نہ صرف لفظ حدیث اپنے شرعی اور ٹیکنیکل تصور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، بلکہ لفظ فقہ، لا اینڈ جورسپروڈنس، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ باقاعدہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اس شخص کو بارونق اور آباد رکھے کہ جس شخص نے ہم سے حدیث سنی، میری حدیث سنی اور مجھ سے سن کر آگے دوسرے تک روایت کر دی، اور فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو فقہ اور علم کے حامل ہیں اور وہ خود اتنے فقیہ یعنی ان کا معنی مفہوم اور اس کے تفقہ میں اور اس کی معنی اور حکمت میں خود اتنی مہارت نہیں رکھتے جتنی کہ وہ شخص رکھتا ہوگا جس کو وہ روایت کر کے آگے پہنچائیں گے، یعنی جو ان سے آگے سامع ہوگا. اور فرمایا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے صرف مجھ سے حدیث تو سنی مگر اس کے معنی اور مراد کا فہم اتنا نہیں تھا، یعنی فقیہ نہیں تھا. عین ممکن ہے وہ حدیث جس کو آگے پہنچائے گا وہ حقیقت میں فقیہ ہو اور وہ اس میں سے احکام اخذ کر کے میری شریعت کے امت تک پہنچا دے گا. تو یہاں سنن ابی داؤد کی اس روایت میں حضرت زید بن ثابت نے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے حدیث اور فقہ دونوں الفاظ کا ایگزیکٹ ٹیکنیکل سینس میں استعمال بیان کیا. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی بیان فرماتے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. صحابہ کرام نے پوچھا قیل ومن خلفاؤک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء، آپ کے نائبین اور آپ کے خلفاء کون ہوں گے؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس. حضور علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کو روایت کریں گے اور ان کا معنی و مفہوم لوگوں کو سمجھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہوں گے. اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا. پھر صحیح بخاری ہی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں، بصیغہ فعل مروی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ بھی صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب یہاں دونوں چیزوں کو سیپریٹ بیان کر دیا. فرمایا کہ میری طرف سے آگے بات کو پہنچا دیا کرو خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی قرآن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا حدیث کو روایت کیا کرو خواہ وہ بنی اسرائیل ہی کی مرویات میں سے کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر خیال کرو کہ جب مجھ سے آگے حدیث کو روایت کرو تو میرے اوپر جھوٹ نہ بولو اور جھوٹ کو منسوب نہ کرو. جو شخص میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار کر لے. تو یہ میں نے
آپ کو چند احادیث ابھی بتائیں، اور اس میں میں نے یہ میری اپنی ایک کتاب ہے جس میں 23 احادیث اور روایات میں نے جمع کی ہیں، 23 صرف اس سبجیکٹ کے اوپر. یہ عربی میں ہے، اور اگر کسی کو اس کا مطالعہ کرنا ہو تو وہ اس کے پیج 73 پیج 73 سے آنورڈ میری اس کتاب کو مطالعہ کر لے. وہ تمام احادیث یکجا کی ہیں میں نے، 23 احادیث ہیں روایت حدیث اور روایت سنت پر. اور اس کتاب کا نام ہے الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ. یہ کتاب میں نے عربی میں لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ابھی نہیں ہے، کسی وقت چھپ جائے گا. تاہم اگر اس میں ڈیٹیل میں کوئی پڑھنا چاہے اور یکجا اس سبجیکٹ پر احادیث کو دیکھنا چاہے تو وہ اس میں موجود ہیں. مگر اب میں ان احادیث کو اس وقت کوٹ کروں گا جو اس میں درج نہیں ہیں، اس میں درج نہیں ہے. اب آئیے، ایک بڑی اہم چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد ہے جس کا باب ہے باب فی لزوم السنہ، اور یہ کتاب السنہ کے اندر آئی ہے، ابو داؤد کی کتاب السنہ میں، حدیث نمبر 4604. اس حدیث کے راوی ہیں مقدام بن معدی کرب، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے عبد الرحمن بن ابی اوف نے روایت کیا ہے. مقدام بن معدی کرب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو نکلا. قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. یہاں سنت اور حدیث کے اس پورے شرعی تصور کو حضور علیہ السلام نے خود اجاگر کر دیا ہے، خود اجاگر کر دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ اس حقیقت سے کہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے 2 چیزیں عطا کی گئی ہیں. گویا دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی وہب اور اللہ کی عطا ہیں، اور بحیثیت نبی اور رسول کے عطا ہوئی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے نہ صرف سکوپ میں ہے بلکہ آپ کی ذمہ داریوں میں، آپ کی پروفیٹک رسپانسبلٹیز میں ہے. اور دونوں چیزیں بصورت وحی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی ہیں. کیا فرمایا؟ ایک الکتاب یعنی قرآن عطا کی گئی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور دوسری میری سنت ہے جو قرآن ہی کی مثل مجھے اس کے ساتھ عطا کی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنی وحی بھیج کر قرآن اور کتاب مجھ پر نازل کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سنت بھی اپنی وحی کی شان رکھتے ہوئے عطا کی ہے، اور اس کی حیثیت اس کی مثل کی ہے. اب میں ایکسپلین یہ کر رہا ہوں کہ صرف درجہ میں وہ قرآن پہلے درجے پر ہے اور سنت اس کے بعد دوسرے درجے پر ہے. ان کے اندر ترتیب مراتب یہ ہے، مگر رسول السلام نے خود فرمایا مثلہ معہ، میری سنت کی مثال قرآن جیسی ہے. سو جو اتھارٹی قرآن کو حاصل ہے اسی طرح بائنڈنگ اتھارٹی میری سنت کو بھی حاصل ہے. جو اتھارٹیٹیونیس اور حجیت کا درجہ قرآن کو حاصل ہے، مثلہ معہ، وہی حجیت کا درجہ میری سنت کو بھی حاصل ہے. وہی کا جو درجہ قرآن کو حاصل ہے، اس طرح میری سنت کو بھی وہی کا درجہ حاصل ہے. فرق دونوں میں صرف یہ ہے، اس کی تفصیل پہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آؤں گا. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے. یعنی قرآن مجید وہ وحی الہی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی متعبد بھی کہتے ہیں، اور سنت اور حدیث وحی ہے مگر وحی غیر متعبد ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں. مگر حدیث اور سنت اس کی قرآن کے طور پہ تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر ایمان لایا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، اور اسے حکم الہی اور حکم رسول سمجھ کے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. عمل کے لیے فرق فقط اتنا ہے کہ قرآن وہ وحی ہے جو جبرائیل امین لے کے حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور قرآن بطور وحی ہونے کے ناطے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہیں اور قرآن کا معنی بھی اللہ کا کلام ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بصورت لفظ و بصورت معنی دونوں صورتوں میں
جو وہی حضور پر نازل کی بذریعہ جبرائیل امین، لفظاً بھی معناً بھی، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ وہ قرآن ہو گیا، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا تراشیدہ نہیں ہے۔ جیسے معنی، اس کے میننگ، اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کا میسج، اس کے اندر جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، جیسے وہ معنن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کردہ، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ و حروف بھی اللہ کا کلام ہے، وہ کلام نبی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا وحی ہونا، اور حدیث اور سنت کا وحی ہونا، یہ صرف اس قدر مختلف ہے کہ معنن یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام جو کرتے ہیں، جو فرماتے ہیں، جس چیز کا اثبات کرتے ہیں، جس چیز کو برقرار رکھتے ہیں اور وہ سنت بنتی ہے، تو حضور علیہ السلام کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر تقریر، ہر بیان وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے قرآن مجید کے علاوہ۔ اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کی شکل میں اور سنت کی شکل میں جو الفاظ ہمیں کتب حدیث میں ملتے ہیں، وہ الفاظ اللہ کی طرف سے وحی کردہ نہیں ہوتے، یا بذریعہ جبرائیل الفاظ کلام الہی نہیں ہوتے، وہ کلام رسول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس منشا الہی کو کیسے پروسیس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر خواہ فرشتے کے ذریعے، خواہ براہ راست القاء کے ذریعے اپنا معنی، مفہوم، منشا، ارادہ، امر اور نہیں جو اللہ چاہتا ہے، حضور کے قلب اطہر پر معنی کی صورت میں اللہ القاء کر دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو آبزرو کر لیتے ہیں اور ابزورب کر لیتے ہیں اپنے قلب اطہر میں، اس معنی کو اخذ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس وحی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور سنت میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جب الفاظ حضور کے ہو جائیں تو وہ حدیث کہلاتی ہے اور سنت کہلاتی ہے، جب الفاظ بھی حضور کے نہ ہوں، وہ بھی اللہ کا وحی کردہ ہوں، تو وہ قرآن کہلاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا سورہ النجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے سرے سے بولتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی نطق، آپ کا بولنا، آپ کی اٹرنس، آپ کی سپیچ، وہ آقا علیہ السلام کی آن ہز اون وش نہیں ہوتی، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت اور اپنے منشا سے جو چاہیں بولتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی اور رسول اپنی منشا سے، اپنی طبیعت کی چاہت سے اور اپنی ذاتی وش اور خواہش کے ساتھ نہیں بولتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نگیٹ کر دیا ہے۔ جب قرآن کی نص آ گئی تو اس کے بعد کسی اور ریفرنس کی ٹریس کرنے کی حاجت نہیں رہتی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ رسول بولتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے بطور انسان، بطور بشر کے نہیں بولتے۔ تو پھر ان کا بولنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، جو کلام بھی حضور کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو ان کی طرف کی جاتی ہے، وہ ریولیشن ہوتا ہے، جو ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو ریولیشن کی جاتی ہے، وہ صرف وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ یعنی زبان نبوت اور زبان رسالت خواہش نفس سے کھلتی ہی نہیں ہے، وہ وحی الہی کے ساتھ کھلتی ہے۔ دیکھنے میں اس لیے وہ لپس، وہ ہونٹ، وہ زبان آقا علیہ السلام کی ہے، دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر جب اس میں سے کلام صادر ہوتا ہے تو وہ آپ کی خواہش نفس سے صادر نہیں ہوتا، بلکہ وحی الہی سے، ایماء الہی سے، امر الہی سے صادر ہوتا ہے۔ اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام بول رہے ہیں اور یہ فرما دیں کہ یہ لفظ بھی میرے نہیں اور معنی بھی میرا نہیں، یعنی کلام لفظاً معنن سارا خدا کا وحی کردہ ہے، تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں اپنے الفاظ میں، الفاظ حضور کے ہوں اور معنی اور مفہوم اس کے اندر جو میسج کنٹینڈ ہے وہ اللہ رب العزت کا وحی کردہ ہو، تو اس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ تو یہی چیز آقا علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک کتاب یعنی قرآن دیا گیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ دوسری چیز میری سنت عطا کی گئی، اور سنت قرآن ہی کی مثل ہے۔
اب یہ شرح بن گئی اللہ رب العزت کے اس فرمان کی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اب بڑی ایمان افروز جو بات اس میں ہے توجہ طلب وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہہ کر، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، یہ اگلی حدیث ہے، اس حدیث میں 4604 نمبر بھی حدیث میں یہ اگلا پورا مضمون ہے، اور 4605 نمبر میں بھی اگلا پورا مضمون ہے، دونوں جگہ پر ایک ہی مضمون ہے۔ تو راوی الگ ہیں، پہلی میں عبد الوہاب بن نجدہ سے مروی ہے اور عبد الرحمن بن ابی اوف کے ذریعے مقدام بن معدی تک روایت گئی، اور پھر وہ حضور علیہ السلام سے۔ دوسری میں امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن محمد النفیلی سے اور ابن کثیر سے، اور وہ سفیان بن ابی نضر سے، اور وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ، یعنی میں ایک ایسے شخص کو پا رہا ہوں کہ ایسے شخص ہوں گے، اور ایسا شخص دنیا میں بعد کے زمانوں میں آئے گا، یعنی آئیں گے، ایسا طبقہ ہوگا، اور میں ایسے شخص کو اور ایسے اشخاص کو جانتا ہوں متکئن علی اریکتہ، کہ وہ ایک بڑی زینت والی کرسی پر یا زینت والی نشست پر جم کر بیٹھا ہوگا، وَيَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، اس تک میری کوئی حدیث اور سنت پہنچے گی، یعنی جو میں نے امر دیا ہے وہ پہنچے گا، قرآن کی آیت نہیں، قرآن کے حکم کی بات نہیں ہو رہی، مما امرت بہ، جس کا حکم میں نے بطور نبی اور رسول کے دیا ہے وہ حکم اس کو پہنچے گا، یا میں نے کوئی نہیں کی ہے، منع کیا ہے تو میری نہیں پہنچے گی۔ فیقول لا ندری، ہم تو نہیں جانتے اسے، ہم نہیں قبول کرتے، کیوں؟ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، یہ قرآن میں نہیں ہے، اور وہ کہے گا کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں نظر آئے گا ہم اس کو مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور جو قرآن میں نہیں، خواہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں جانتے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے اشخاص میری امت میں دین میں فتنہ پیدا کرنے والے ہوں گے، اور زینت والی نشستوں پہ جم کر تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے صرف اپنی سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت اور تصور ہی نہیں صرف اجاگر کر دیا، بلکہ اس فتنہ کی بھی نشاندہی کر دی کہ آنے والے زمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے۔ خیر، اس حدیث پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اس سے اور زیادہ کلیئر اور بڑے ایکسپریسو سینس میں یہ حدیث اور یہ معنی آ رہا ہے۔ اس ابو داؤد سے جو حدیث ایک اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں لفظ سنت کے لیے، کہ جو بحث ہوئی کہ سنت کا یہ لفظ سنت رسول کا کانسیپٹ اور اس کا شرعی تصور پہلے نہیں تھا، اس زعم کو رد کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد کی 4607 نمبر اس حدیث کا ہے، اور اس کی پوری سند بھی کوٹ کر دوں۔ امام احمد بن حنبل میں بڑی پختہ اور صحیح سند انہوں نے روایت کیا، ولید بن مسلم سے، انہوں نے ثور بن یزید سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عمر السلمی سے، اور جوہر بن جوہر سے، اور ان دونوں نے ارباز بن ساریہ سے روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پوری روایت گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز خطاب فرمایا، اور اپنے آخری ایام میں یہ خطاب تھا، آخری ایام میں جیسے الوداعی خطابات آقا علیہ السلام وصال سے قبل فرما رہے تھے، اور بڑی وسیع اور بلیغ نصیحتیں فرمائیں، ہماری آنکھیں بھر گئیں، آنسو آ گئے، اور ہمارے دل دہل گئے، اور ہمارے اوپر ایک رکت سی طاری ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا خطاب فرما رہے تھے جیسے الوداع ہونے سے پہلے آخری وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس میں فرمایا فَإِنَّهُ میں وہ اب حدیث کا ریلیونٹ حصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث طویل ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، اے لوگو پس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ آنے والے زمانے میں بہت کثیر اختلافات دیکھے گا۔
اب جب اختلافات بہت ہو جائیں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگیں اور طرح طرح کے تصورات دین کے اندر فتنہ پروری کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو کیا کرنا؟ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ قابل توجہ ہیں اور یہ رد کر دیتے ہیں اس پورے کے پورے جھوٹے مفروضے کا. تو فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا. جب فتنہ پروری کا دور آئے تو پھر کیا کرنا؟ میری سنت پہ قائم رہنا اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پہ قائم رہنا جو میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے. تمسکوا بہا، میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پختہ ہاتھوں سے تھام لینا، اس کے دامن کو. اب یہاں سے اس کنسیپٹ کا بھی رد ہو گیا کہ جو مفروضہ گھڑا جوزف شیخٹ اور ایسے لوگوں نے اور گولڈ زہر نے کہ سب سے پہلے سنت رسول کا تصور اور سنت ابی بکر اور سنت عمر، ان کا تصور اور سنت رسول کا تصور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. وہ کہتے ہیں کہ 35 ہجری میں جب سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کر دیا تھا تو ان قاتلین عثمان نے جو الزامات لگائے آپ پر معاذ اللہ اور آپ کے محاصرے کا جواز بنایا، وہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت سے انحراف کر دیا ہے اور اپنے سے پہلے پیش رو 2 خلفاء ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت سے انحراف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سنت رسول اور سنت ابی بکر اور سنت عمر، اس کا استعمال تاریخ میں پہلی مرتبہ 35 ہجری میں ہوا. اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ ان لوگوں کے علم کا یعنی سمجھیں کہ بانڈا پھوٹ گیا، پردہ چاک ہو گیا کہ یہ اب میں تو خود بعض اوقات میں اگلے دن سوچ کے پریشان تھا کہ ان کا مطالعہ نہیں ہے ان کو، اور یہ پھر مطالعہ نہیں ہے یا بدنیتی اور جھوٹ بولنے کی انتہا ہے دین کے ساتھ عداوت اور عناد کی وجہ سے. یہ تو ایک رخ ہے. انہوں نے اگر مطالعہ نہیں کیا یا جھوٹ بولا ہے یا حقائق کو چھپایا ہے اور ایک جھوٹا مفروضہ اس لیے گھڑا ہے کہ معاذ اللہ کہ دین کے اندر فتنہ پیدا کیا جائے، اور ان سے کیا کچھ بعید نہیں ہے. اگر ان کی آپ کتابیں پڑھیں تو آقا علیہ السلام کی مقدس شخصیت پر کیا کیا حملے نہیں کیے انہوں نے. رقیق، ان کی طہارت پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کے تقوی پر، ان کی نیک نیتی پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر، ان کے کردار پر. جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کے مقدس کردار کو نہیں چھوڑا، ان سے آپ باقی کیا توقع کرتے ہیں اور ان سے کیا ریسرچ لینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ تو ایک طرف رہے. تعجب اور حیرت ان لوگوں پر ہے جو ان کو پڑھ کر خود روشن خیال محقق کہلاتے ہیں مسلمان ہو کر، اور اسلام کے اوپر ان کو اتھارٹی سمجھ کر انہیں کوٹ کرتے ہیں، اور ان کی تحریروں کو جب پیش کرتے ہیں ٹی وی پر یا اپنے لیکچرز میں سیمینارز میں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں، ہم ایک ماڈرنسٹک ویو پیش کر رہے ہیں، ایسا ماڈریٹ ویو پیش کر رہے ہیں اور جدید ایک تصور دے رہے ہیں جو ویسٹرن سکولرز نے لکھا ہے. افسوس کی بات ہے ان پر فخر کا حق نہیں بنتا کہ آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ عنقریب آنے والے زمانوں میں، اور یہ جو عنقریب زمانوں کا اشارہ کیا تھا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، یہ اشارہ ایک ان کی طرف تھا اور ایک سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی طرف تھا. یعنی خاص طور پہ اشارہ ہی سیدنا عہد ابی بکر کی طرف اور عہد عثمان غنی کی طرف تھا. یہ 2 بڑے فتنے تھے جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، اور آپ نے جہاد کیا، اور وہ خلفائے راشدین اور جھوٹے مدعیان نبوت آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور دوسرے منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف. تو اس طرح 2 دھڑے بن گئے تھے. اور تیسرا ارتداد کا فتنہ پیدا ہو گیا تھا، اپوسٹسی، کہ کئی قبائل کے لوگ منحرف ہو گئے دین سے. انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنا نبی کھڑا کرتے ہیں اور اپنے نئے اسلام کا اور اپنے دین کا آغاز کرتے ہیں، اور مرتد ہو گئے، دین چھوڑ گئے، باغی ہو گئے. تو یہ فتنے 3 فتنے عہد صدیق اکبر میں ہوئے، اور چوتھا سب سے بڑا فتنہ وہ سیدنا عثمان غنی کا جو محاصرہ کیا اور ان کا قتل کیا، شہادت ہوئی. تو اور انہوں نے پھر الزام لگائے. اب ان دونوں واقعات کی نشاندہی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب یہ فتنوں کا زمانہ آئے تو پھر یاد رکھنا فعلیکم بسنتی، تو تمہارے اوپر میری سنت پہ عمل کرنا واجب ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے سنت رسول کو نہ صرف مینشن کیا بلکہ اس پہ عمل واجب اور فرض قرار دیا.
و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر واجب ہوگی، تمسکوا بہا، اس کو پختگی سے تھام لینا۔ اور اس کے مد مقابل جو ان لوگوں کا طرز عمل ہوگا جو عہد صدیق اکبر میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوں گے، یہ عہد صدیق اکبر میں انکار زکوٰۃ کر رہے ہوں گے، اور عہد صدیق اکبر میں جو فتنہ ارتداد، مرتد ہو کے ارتداد کا فتنہ ابھار رہے ہوں گے، یا سیدنا عثمان غنی کے قتل کے لیے الزامات لگا رہے ہوں گے، یہ تمام لوگ خلفائے راشدین کے جب مد مقابل آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے؟ فرمایا اس کے مقابلے میں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، یہ سب محدثات الامور نئے نئے فتنے ہوں گے، اور ہر نیا فتنہ جو دین کے اندر رخنا ڈال کر دین سے انحراف کے راستے پیدا کر دے اور لوگوں کو کفر اور اسلام سے بغاوت پر لے جائے، وہ بدعت ہوگا، ہر نیا فتنہ بدعت ہوگا، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ تو گویا جھوٹا دعوی نبوت کا فتنہ حضور علیہ السلام نے اس کو بدعت قرار دیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ حضور نے اس کو بدعت قرار دیا، ارتداد کا فتنہ حضور علیہ السلام نے اس کو بدعت قرار دیا، اور قتل عثمان غنی کا فتنہ اس کو آقا علیہ السلام نے اور ان کا محاصرہ یہ بدعت، یہ آقا علیہ السلام نے ان کو بدعت قرار دیا، اور فرمایا یہ جب بدعتوں کا زمانہ آئے تو تم ان بدعتوں کو نہ قبول کرنا بلکہ ان کو رد کر کے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے سنت کو اپنانا۔ اور سنت کس کی ہوگی؟ یا میری سنت ہوگی یا میری خلفائے راشدین کی سنت ہوگی۔ اس طرح سنت کو اور بدعت کو آمنے سامنے آقا علیہ السلام نے کلیریفائی اور کلاسیفائی کر دیا۔ آج کی گفتگو میں ان احادیث کے بیان پہ ختم کرتا ہوں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع کو احادیث نبوی اور روایات صحیحہ کی روشنی میں آگے جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔